بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ کیسا ہوگا سال 2026؟ اس کا تقریباً دوسرا ہفتہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم سٹریٹ موومنٹ کریں گے، عمران خان صاحب کو دباؤ کے ذریعے باہر نکالا جائے گا، یعنی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ کیا یہ ممکن بھی ہے اس وقت جو نظام ریاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ اور تمام اہم معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے نامور صحافی ایک میرے ساتھ موجود ہیں۔ عطر کاظمی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ماریہ میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن ایوب صاحب موجود ہیں، جناب منصور علی خان صاحب موجود ہیں، اور جناب مزمل سہر وردی صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور پاکستان کی نامور صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ کیا نیا سال یعنی 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بہتری لے کر آئے گا؟ عطر کاظمی صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جی، نیا سال بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات تھیں اور سسٹم کے اندر آپ کو ان کے لیے گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو اگر اس خوشخبری سے یہ مراد ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے یا پھر ان کی حکومت آ جائے گی، وہ مجھے اتنا آسانی سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جس قسم کے حالات ہیں، اور اسپیشلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چیزوں کے تبدیل ہوتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی کوئی ایسی سٹریٹ موومنٹ بنتی ہے جس کی وجہ سے حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے، تو اپریل کے مہینے کے بعد عین ممکن ہے کہ چیزیں کچھ شاید کوئی بہتر ہوں تحریک انصاف کے لیے، کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کچھ چیز نکل سکے۔ لیکن اوور آل مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلان ہے یعنی جو حکومت کے ذہن میں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا 2025 تھا عمران خان صاحب کے لیے، ویسا ہی یہ 2026 کا سال چاہتے ہیں، وہی کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے سال ہوتا رہا۔ منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں 2026 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک جو ہے اس پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، پارٹی کے لیے مشکلات ہیں، جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے جاتے۔ پنجاب کے اندر پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہوئی ہوئی ہے۔ آہستہ 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 پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ اس وقت بالکل ڈسمینٹل ہو کے رہ گیا ہے۔ مطلب اس وقت صرف میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں کہ بیرسٹر گوہر، جنہیں ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، یا سلمان اکرم راجہ، جنہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ دونوں اس وقت یہ عہدیدار نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں یہ عہدیدار اس وقت بنے گے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے اس عہدوں کو ایکسیپٹ کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن وہ پارٹی کا کوئی پیپر سائن بھی نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کسی نوٹیفکیشن کو وہ سائن نہیں کر سکتے۔ سو پارٹی کی یہ صورتحال ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس پریشر کو وہ کس حد تک برداشت کر پاتے ہیں۔ 2026 بھی انہوں نے ویسے ہی گزارنا ہے جس طرح 2025 گزارا، یا پھر انف از انف، اور اب وہ چاہیں گے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو تو تبھی معاملہ جو ہے میرے خیال میں ریزالو ہو سکتے ہیں۔ تو 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا رہے گا، اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بالکل کوئی خوشخبری کم از کم مجھے نظر نہیں آتی۔ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوشخبری تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ہو سکتی ہے نا کہ عمران خان رہا ہو جائیں۔ تو 2026 میں تو مجھے عمران خان رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مزمل سہر وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ 2026 تحریک انصاف کے لیے کوئی خاص خوشخبری نہیں لا سکتا۔ مجھے تحریک انصاف کے لیے 2026 میں کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ 2026 عمران خان کی رہائی کا سال ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ دیگر لوگ بھی وہ کوئی جیلوں سے باہر آ جائیں گے 2026 میں، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے 2026 میں تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ نظر آتا ہے۔ مجھے 2026 میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مزید سزائیں نظر آتی ہیں۔ مجھے 2026 میں عمران خان کے لیے مزید سزائیں نظر آتی ہیں۔ مجھے 2026 میں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات میں اضافہ نظر آتا ہے۔ مجھے ان کے لیے سیاسی تنہائی میں اضافہ نظر آتا ہے۔ مجھے کوئی حالات کی بہتری نظر نہیں آتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کوشش بھی کرے تو شاید حالات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ماریہ میمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ فی الحال تو تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں اس کو کم ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو شدت تھی جو ہم نے گزشتہ
कुछ अरसे में देखिए उसमें कमी ज़रूर वाक़ होगी, और ख़ास तौर पे जो मुज़ाकरात की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से है और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया गया। तो उसके कुछ धड़ों में से कुछ लोग ये बात करते हैं कि मज़ाहमत ही होनी है, लेकिन वो टॉक फाइट हर सियासी जमात की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के टेबल में बैठने को तैयार है, और अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन ही एक बहुत बड़ी ऑलिव ब्रांच है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो मुश्किलात में कोई बहुत खातिर ख्वाह कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ वो शिद्दत भी नहीं हम देखेंगे जो पिछले कुछ माह में हमारे सामने आई। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी आ सकती है, लेकिन उसके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर खुशखबरी यही होगी कि वो अपने आप को इंतशारी जमात से तब्दील करते हुए सियासी जमात जो है वो बना लें। यही खुशखबरी हो सकती है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस नए साल के अंदर बेहतरी आ सकती है। हुकूमत के दावे हैं, मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि हुकूमत का दावा है कि हमने मईशत बेहतर कर दी, बल्कि नाकदीन जबकि ये कहते हैं कि नहीं जी काम इतना ठीक नहीं हुआ और एक्चुअल डिलीवरी आनी चाहिए, लोग अभी तक खुश नहीं है इस हुकूमत से। तो क्या समझते हैं आप कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नाकदीन दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, मईशत की अगर आप बेहतरी की बात करते हैं तो आप देखते हैं ग्रोथ रेट आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, आम लोगों को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, क्या आम लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुई हैं। तो जब आप मईशत के कुछ इंपॉर्टेंट अशारियों का जिक्र करें या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का जिक्र करें तो आम बंदा उसको नहीं समझता। हो सकता है किसी टेक्निकल चीज़ में कोई बेहतरी आई हो, लेकिन आम बंदा तो यही देख रहा है कि उनकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वादे किए कि वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों डॉलर आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बताया गया कि 50 साल की कम तरीन सतह पे है। तो मईशत के बेहतरी के दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जो ये कह सके कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। मंसूर अली खान साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ना अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब मईशत जो है वो टोटली ट्रैक के ऊपर आ गई, और मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब बिल्कुल डिरेल हो गई है। मतलब मिसाल के तौर पे यू हैव टू गिव दिस कि आज से 2-2.5 साल पहले जिस तरह डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, डिफ़ॉल्ट होने लगा है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क बैंकक्रप्ट होने लगा है, आपकी LCs नहीं खुल सकेंगी, बैंक्स आपकी गारंटीज़ नहीं देंगे, इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी सफ़र करेंगी, डॉलर जो है वो आप देखिएगा 400 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा। इस किस्म की बातें आज से 2-2.5 साल पहले हो रही थी, वो नहीं हुआ। डॉलर के बारे में, मतलब यही डॉलर जो है वो हमने ओपन मार्केट के अंदर 330-340 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर ये ड्रॉप आया और तकरीबन कोई 40-50 रुपए का अब तक जो है वो ड्रॉप है, और वहीं पे आके खड़ा हुआ है डॉलर। मतलब 278 से लेकर 283 के ब्रैकेट के अंदर इस वक्त घूम रहा है। स्टॉक मार्केट आपकी तकरीबन अब 2.25 लाख पॉइंट्स जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ये तो वो गुड इफेक्ट्स हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है, जो पिछले 10 साल से पेंडिंग थी, वो आपने कर ली, वो हो गई है। जाहिर बात है क्वेश्चन उसके ऊपर है, फॉर और अगेंस्ट की उस पर डिबेट चल रही है, लेकिन वरिंग साइंस यहाँ पे है वो आपका बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट है, वो वैसे का वैसे भी आपको तंग कर रहा है। वो पिछली हुकूमतों में भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, बलून होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आपको तंग कर रहा है। इसके अलावा मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के मामला जो है, बहुत से जो है वो आप लोगों ने जाके मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे वगैरह जो है वो साइन किए। ये बताया गया जनाब इतने $बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने लगी। दैट इज़ नॉट हैपनिंग अप टिल नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब तेल के कुएं के ज़खायर जो है वो हमें मिल चुके हैं, और आप देखिएगा अब हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। वेयर आर दोज ऑयल रिजर्व्स? नहीं है, फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे। सो कुछ जगहों के ऊपर अच्छाइयाँ हैं, कुछ जगहों के ऊपर बुराइयाँ हैं। सो ओवरऑल एक मिक्स बैग है मईशत के हवाले से। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? जहां तक हुकूमत का ये दावा है कि मईशत उन्होंने ठीक कर ली है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं, या जो भी हमें आसार नजर आते हैं, वो कम से कम इस चीज को वैलिडेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई में फिर हल्के हल्के इजाफा हो रहा है, और अगर स्टैटिक हो भी गई है महंगाई, तो कम से कम नहीं हो रही है। अब हुकूमत इसी को अपना सबसे बड़ा एक कारनामा अंजाम दे रही है कि जी महंगाई हमारे दौर में बढ़ नहीं रही। तो अगर बढ़ नहीं रही तो कम भी तो नहीं हो रही।
तो ये भी तो एक चार्जशीट आपकी हुकूमत के ऊपर है। होना तो ये चाहिए कि महंगाई में कमी हो, लेकिन वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हाँ, एक चीज नए साल के आगाज पे हुकूमत ने एक अच्छा काम किया अवाम के लिए, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी 11 रुपए की। लेकिन देखें, ये भी वक्ती है कि आर्जी है, द टाइम विल टेल, क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है पेट्रोलियम प्राइसेस, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। सो मैं नहीं समझती कि कोई एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली या कोई बहुत बड़ा इनकलाबी खुशखबरी हुकूमत अवाम के लिए ला सकी है। मुजम्मिल ज़ोहर वर्दी साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? देखिए, मईशत की बेहतरी तो वो है जो आम आदमी महसूस करे। दो किस्म की बात है। एक, मईशत की बेहतरी है कि आप कहें कि ऊपर वाली सतह पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में इजाफ़ा हो रहा है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल किया गया, उसको नीचे सिंगल डिजिट में लाया गया। मैं मानता हूँ महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई। मैं मानता हूँ कि चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई, चीज़ों की कीमतें बढ़ने की शरह कम हुई। अब इससे आम आदमी की ज़िंदगी में रिलीफ तो नहीं आया, यकीनन नहीं आया, बहरान भी नहीं आया। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर 40% के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहती, मैं और आप ज़िंदा रहने की पोजीशन में ना रहते, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती। ये ज़रूर है कि ये जो माशी इस्तेहकाम आया है, इससे एक ठहराव आ गया है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में एक ठहराव आ गया है, हमारे बिजली के बिलों में एक ठहराव आ गया है। नहीं तो जिस हिसाब से बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही थी, हमें समझ नहीं आ रही थी कि बिजली के बिल जाएंगे कहाँ। अब कम से कम इतना हो गया है कि बिजली की कीमत एक जगह खड़ी हुई है, डॉलर की कीमत एक जगह खड़ी है, पेट्रोल की कीमत एक जगह खड़ी है। कहीं ना कहीं कुछ ठहराव है, माशी ठहराव है, ना माशी बेहतरी है ना माशी अबतरी है। मारिया मेमन साहब, अब आप इसको उसी नज़र से देखेंगी या आपका तज्जिया मुख्तलिफ है? हुकूमत के दावे हैं कि मईशत को उन्होंने बेहतर कर लिया, तो हर हुकूमत कहती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तान की मईशत बस बेयरली चल रही है, बस बिल्कुल पूरा पड़ रहा है। और जब तक कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक एक हुकूमत की कमाई, उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं होगी, मईशत बेहतर नहीं हो सकती है। इस वक्त जब तक हमने बड़े अहम मुश्किल मुआशी फ़ैसले नहीं करेंगे कि भाई हमने अपनी टैक्स बेस को एक्सपैंड करना है और उन सेक्टर्स पे भी टैक्स लगाना है जिनका वोटर इस वक्त की मौजूदा वफाकी और बाकी दीगर हुकूमतों के लोगों को वोट डालता है, उस वोटर बेस को भी हमें अपसेट करना पड़ेगा, तब तक जो है पाकिस्तान की मईशत में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ सकता। हसन अयूब साहब, इसको कैसे असेस करेंगे आप? देखिए, ये मसनूई कंट्रोल नहीं है। इस वक्त ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास, वो 21 अरब डॉलर के हैं, और इसी माह के अंदर यानी जनवरी के अंदर इस बात की नवीद सुनाई गई है कि मज़ीद 2 अरब डॉलर कौमी ख़जाने में आकर जो है वो जमा हो जाएंगे। तो उसके साथ तो पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो तो 23 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। तो उस लिहाज से जो पाकिस्तान की मईशत है, जब ये हुकूमत आई थी और आज उसके मुकाबले में बेहतर है। लेकिन क्या अवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हुई है? अवाम की मुश्किलात यही कम हुई है कि मज़ीद महंगाई नहीं हो रही। अवाम के लिए यही है कि जो इंटरेस्ट रेट था वो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन कारोबार के लिए क्या इस वक्त हालात आइडियल हैं? जवाब है नहीं। क्या 2026 में इमरान खान साहब रिहा होंगे या पार्टी से माइनस? तारीखी तौर पर तो देखिए माइनस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब माइनस होंगे या रिहा हो जाएंगे 2026 में जेल से? देखिए जी, इमरान खान तो माइनस नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे करके कोई ऐसा अलजबरा लड़ाया जाए कि खान साहब को माइनस कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि ये सियासत है, अलजबरा तो है नहीं है, इतनी पेचीदा चीज़ें नहीं हैं। माइक उठाएं और बाहर निकल जाएं। 2026 में आपको वही जवाब मिलेगा आवाम की तरफ से जो 2025 में मिलता था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इमरान खान साहब को माइनस कर सकता है। 2026 भी मुझे इमरान खान का साल नज़र आता है। 2026 की सियासत भी इमरान खान के इर्द गिर्द घूमेगी, और 2026 में भी अगर किसी का सबसे ज़्यादा जिक्र होगा तो वो इमरान खान साहब ही होंगे। हाँ, वैसे वो आपको मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे, उनकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी, लेकिन हर जगह पे वो आपको सियासी तौर पे डिस्कस होते हुए नजर आएंगे। मंसूर अली खान साहब, क्या इमरान खान साहब माइनस होंगे या रिहा हो जाएंगे 2026 में जेल से?
دیکھیے میرے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ رہا ہوتے ہیں یا وہ پارٹی سے مائنس ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کیا لوگوں کے دلوں سے مائنس ہوں گے؟ جو ان کا پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر ہے جو ان کو پسند کرتا ہے, کیا ان کے دلوں سے مائنس ہوں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نہ 2025 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو آپ یہ قائل کر پائے کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, اور میرے خیال میں 2026 بھی جو ہے وہ ویسے ہی گزرے گا. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت کہ کیا وہ 2026 میں رہا ہوتے ہیں یا نہیں. 2026 میں اگر ان کی کوئی رہائی ہوتی ہے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے کے بغیر تو مجھے نظر نہیں آتی. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کسی قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو جائے گی. ایک کیس بند ہوگا, دوسرا کھل جائے گا, دوسرا بند ہوگا, تیسرا کھل جائے گا, تیسرا بند ہوگا, چوتھا کھل جائے گا. یہ ایک سرکل جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور دوسری بات, کیا وہ پارٹی سے مائنس ہوں گے؟ دیٹ از ناٹ ایون ریلیونٹ رائٹ ناؤ. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ پارٹی سے مائنس ہے. پارٹی کا تو کوئی عہدہ نہیں اس وقت ان کے پاس. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عہدہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ایکچولی پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان تحریک عمران کا نام ہے. چاہے عمران خان اس کا کوئی عہدیدار ہو یا نہ ہو, پی ٹی آئی کی پہچان عمران خان ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب مائنس ہوں گے یا رہا ہو جائیں گے 2026 میں جیل سے؟ 2026 میں عمران خان رہا تو نہیں ہو سکتے. پارٹی سے مائنس بھی وہ پہلے ہی ہو گئے ہیں. اور پارٹی سے مائنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا, پارٹی وہ اپنی چلا نہیں پا رہے, ملاقات کوئی ان کی ہو نہیں پا رہی سیاسی لیڈر سے, اپنے کسی بھی سیاسی رہنما سے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا تک ان سے ملاقات نہیں کر پا رہے. اور اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا. عشق عمران والے چیف منسٹر نے بھی, اب انہوں نے بھی انقلابی بننے کی شروع میں تو بڑا ان کو شوق تھا, لیکن وہ شوق میرا خیال ہے کہ اب ماٹھا پڑ گیا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں, سسٹم کیسے چلتا ہے, نظام کیسے چلتا ہے, نظام کے ساتھ رہ کے کام کیسے کرنا پڑتا ہے. سو مائنس تو عمران خان پہلے ہی ہو چکے ہیں اپنی پارٹی سے. مزمل زہر وردی صاحب, بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ نہ 2026 میں عمران خان رہا ہوں گے, نہ 2026 میں وہ اپنی پارٹی سے مائنس ہوں گے. یہ عمل بھی 2027 میں 2029 کے الیکشن سے پہلے دیکھا جائے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ اٹ. عمران خان نے بھی ابھی بہت سے فیصلے کرنے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان 2026 میں رہا ہوں گے. مجھے نہیں لگتا عمران خان 2026 میں اپنی پارٹی سے مائنس ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ 2026 تحریک انصاف کے لیے کافی فیصلہ کن سال ہے. اس سال میں عمران خان نے بھی بڑے فیصلے کرنے ہیں, لیکن ان کے پاس سپیس نہیں ہے وہ فیصلے کرنے کے لیے, آپشنز نہیں ہیں فیصلے کرنے کے لیے. مریم ایمن صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ 2026 میں عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے. ماضی میں ان کے پاس رہا ہونے کی بہت ساری آپشنز تھیں, جس میں جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, جو اس سے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو قبول کیا کہ بھئی آپ 2-3 سال کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر اس نظام کو چلنے دیں. وہ آپشن عمران خان صاحب کے پاس تھی, انہوں نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا. 2026 میں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. اگر ان کی ہم پچھلی جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو وہ آرام سے بیٹھنے والے شخص ہیں تو نہیں. لیکن پاکستان کے حالات بڑی کلوزلی جڑے ہوئے ہیں پوری تمام جو دنیا کے اندر جو گلوبل معاملات ہیں نا اس کے ساتھ. تو جب بھی باہر اگر کوئی اونچ نیچ ہو یا کوئی تبدیلی آئے تو پھر پاکستان بھی اس میں براہ راست افیکٹ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا یا نہ ہونا بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. سو 2026 کے لیے کوئی بڑی بڑی پروڈکشنز ہم نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں تو اگلے 3 مہینے کی پروڈکشن آپ نہیں کر سکتے. لیکن کیا خان صاحب باہر آئیں گے, اس کو میں آؤٹ رائٹلی نہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں. یہ آنا باہر, اس میں عمران خان صاحب کیا اس بندوبست کو قبول کرتے ہیں جو ان کو مقتدرہ آفر کرتی ہے, اس پہ بہت بڑا دار و مدار ہے. حسن ایوب صاحب, خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر, اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ اس وقت 3 گروپس ہیں ود ان پی ٹی آئی جو عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. 2 بہت ایکٹیو ہیں اور 1 خاموش ہے. اب جو ایکٹیو گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ تو خود کو کہتا ہے جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. وہ یعنی علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. یہ عزائم ہیں ان کے, جی علیمہ خانم کے, کہ وہ کسی طریقے سے عمران احمد نیازی صاحب کو ریپلیس کریں. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی وہ بڑے خاموشی کے ساتھ اس ضمن میں پیش رفت کر رہے ہیں. اگر آپ ان کا دیکھیں کہ دورہ لاہور ہے, آگے وہ جو دورہ کراچی انہوں نے اسکیجول کیا ہوا ہے 9 جنوری کے لیے, تو یہ دونوں جو گروپ ہے وہ دیکھیں تو وہ بظاہر اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے جناب ہم اس عمران خان کی ریپلیسمنٹ بن جائیں.
کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر پائے گی؟ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ 8 فروری کو ہم پہیہ جام ہڑتال کریں گے، بہت بڑا احتجاج ہوگا، اور ایک اسٹریٹ موومنٹ کا لہر بھی انہوں نے دوڑائی ہوئی ہے۔ حکومت نے جواب یہ دیا ہے کہ جس طرح کا احتجاج ہوگا اس کو روکنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو کیا کوئی موومنٹ، کوئی احتجاج نظر آتا ہے آپ سب کو؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے کہ احتجاج کریں گے تو حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی ہوگا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں کو آپ دیکھ لیں، جب بھی احتجاج ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے، بہت سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ رائٹ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ پرامن احتجاج کریں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آگے سے ان کو روکا جائے گا، ہاں اگر کوئی آئین اور قانون کو توڑے گا تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کے خلاف ایکشن بھی لے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سہیل آفریدی کے حوالے سے ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا یا جو نقشہ بنا ہوا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ سہیل آفریدی آئے گا، اور پچھلے سال ہی 26 نومبر کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیدھا آ کے ڈی چوک سے ٹکر مارے گا، اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ سہیل آفریدی ڈی چوک نہیں آ رہے، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ سیاست کریں گے۔ اس وقت جو احتجاج ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت جو احتجاج کے بجائے سہیل آفریدی کی سیاست ہے وہ حکومت کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ وہ جگہ جگہ بھی جا رہے ہیں، اب انہوں نے کراچی جانے کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی، اس سے پہلے وہ لاہور بھی گئے ہیں، پھر جس طریقے سے وہ سیاسی طور پہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ حکومت کے لیے بڑا سرپرائز ہے۔ باقی احتجاج اگر کوئی بڑا ہوتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ مجھے صرف جس چیز کا جو شک ہے نا وہ ہے فٹیگ فیکٹر کا، یعنی کہ تھکاوٹ کا، کارکن کی تھکاوٹ کا، کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے ان کو بلایا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب جب ابھی لاہور آئے تھے تو فرینکلی اسپیکنگ بہت ہی مطلب مایوس کن قسم کا شو جو ہے وہ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیا تھا۔ لوکل لیڈرشپ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، یا تو کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، یا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، یا وہ جیل میں ہے۔ پنجاب کے اندر تو یہ صورتحال ہے۔ سو پنجاب کے اندر کون ان کو موبلائز کرے گا، ان کارکنوں کو کون لے کے وہاں پہ اسلام آباد کی طرف جائے گا؟ دیٹس اے بگ کویسچن مارک۔ ہاں، پشاور کے اندر جو بھی مطلب یہ ریلا آئے گا عوام کا، یا جو بھی جو لانگ مارچ ہوگا، جلسے جلوس ہوں گے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ ڈیپینڈ کریں گے کے پی سے۔ نہ آپ سندھ سے کوئی بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کیجیے گا، نہ آپ فی الحال پنجاب کی طرف سے کوئی بہت بڑی تعداد ایکسپیکٹ کیجیے گا۔ تو اگر آپ نے صرف کے پی کے اوپر رلائی کرتے ہوئے ہی یہ احتجاج کرنا ہے، مجھے وہ کوئی بہت بڑا مؤثر ہوتا شو جو ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ دیکھیے، 8 فروری کا کیا ذکر کیا جائے، ابھی تو جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا لاہور گئے ہوئے تھے تو وہاں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات ان کے ساتھ نکلی، صرف چند لوگ نکلے لاہور میں۔ لاہور کا کتنے کروڑ کی آبادی ہے، کم از کم لاکھ، کم از کم 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 بندہ تو کم از کم نکل آتا۔ تحریک انصاف اب تمام اس میں سکت ہی باقی نہیں رہی کہ اب وہ کوئی شٹ ڈاؤن کر سکے، کوئی ہڑتال کر سکے۔ تو 8 فروری تو بہت دور کی ابھی بات ہے، اور کوئی احتجاج تحریک انصاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری کو کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا، کوئی شٹ ڈاؤن نہیں ہوگا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہوگا۔ سو تحریک انصاف کو ایک تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اس سے مزاحمت کرنی ہے تو کس قسم کی کرنی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر خیبر پختونخوا پنجاب گئے تھے نا، تو وہ اسٹریٹ موومنٹ کا تو پھر حال آپ نے دیکھ لیا، سڑک چھاپ بن کے رہ گئی وہ صرف بیچاری۔ سو 8 فروری کو بھی کچھ نہیں ہو سکے گا جی۔ مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پہیہ جام ہڑتال کہاں ہوگی؟ کے پی میں ہو سکتی ہے۔ آپ کی سرکار ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی حکومت میں اپنے ہی خلاف پہیہ جام ہڑتال کر لیں۔ کیا پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ٹرانسپورٹرز پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ کیا سندھ میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ کیا جہاز اڑنے بند ہو جائیں گے 8 فروری کو؟ نہیں۔ کیا ٹرینیں چلنی بند ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا بسیں چلنی بند ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا لوگ 8 فروری والے دن سڑکوں پر نہیں آئیں گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس لیے مجھے پہیہ جام ہڑتال کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مریم ایمن صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟
8 फरवरी का जो इस वक्त एहतजाज की बात तहरीक इंसाफ करती है, मेरा नहीं ख्याल से वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना वोटर एक बड़े मेटामॉर्फोसिस से गुजरा है गुज़श्ता 3-4 सालों में। ये वो जमात है जिस पे इल्ज़ाम लगता था कि जी ये कॉन्सर्ट समझ के जलसों में आ जाते हैं, सड़कों पे पार्टी करने आ जाते हैं, कभी वोट डालने नहीं आते। 2024 में और उससे पहले 2022 के जो इलेक्शंस थे जिसमें पंजाब में हुए, हमने वो फ़र्क देखा कि अब उनका वोटर एक्चुअली वोट डालने आ जाता है। तो ये उनकी जमात अपने खुद एक तब्दीली के अमल से गुजरी है। सो मुझे नहीं लगता, आई थिंक एक प्रोटेस्ट फटीग है। अब उनके जो जमात के लोग हैं वो सड़कों पर नहीं आएंगे, उसमें हुकूमत ने जो ताकत का इस्तेमाल किया उसका भी बहुत लेना देना है, लेकिन एक प्रोटेस्टिंग जो एक फटीग होती है ना, वो भी है। लेकिन आज इलेक्शन हो, कल इलेक्शन हो, वो वोट डालने ज़रूर आएंगे, और मेरे नज़दीक वो ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक एहतजाज हुआ करता है। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? देखिए, पहिए जाम वो कर सकते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट है उनकी। इसके अलावा मुल्क के किसी भी सूबे के अंदर या हिस्से के अंदर उनके पास ना ये पोजीशन है, ना उनके पास ये एबिलिटी है कि वो ऐसा काम कर सकें। इमरान खान साहब के बेटे 2025 में मुतारिक नजर आए हैं अपने वालिद के लिए, मतलब वो उन्होंने कोशिश की है इस इशू को इंटरनेशनली भी उजागर करने की, अमेरिका का दौरा भी उन्होंने किया, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या कोई मोमेंटम बिल्ड हो पाएगा? विल पीपल गेट बिहाइंड देम, और कोई ऐसी चीज शुरू हो पाएगी? मैं जानना चाहूंगा आप सबकी राय इस पे। देखें जी, जहाँ तक इमरान खान साहब के बेटों का ताल्लुक है, ना उन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेना है, ना उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से कोई ताल्लुक है। हाँ, वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने वीज़ा वगैरह भी अप्लाई कर दिया है और 5-6 महीने हो चुके हैं, हमारी वालिद साहब से टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं हो सक रही। तो अगर हुकूमत उनको वीज़ा देती है तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो मिलने के लिए आएँ, लेकिन जब वो इधर आएंगे तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है कि ये हुकूमत तो इतना बर्दाश्त नहीं करती कि इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं, उधर उनके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है। तो खान साहब के बेटे अगर इधर आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का एक्शन लेना भी इतना आसान नहीं होगा। और बहुत सारे जो हुकूमती वज़रा हैं जो कह रहे हैं कि जी हम उनको वेलकम करेंगे, अच्छी बात है, वेलकम करें, वो ज़रूर आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत इतनी ज़्यादा उनको कोई फैसिलिटेट नहीं करेगी और कोशिश यही की जाएगी कि उनके वीज़े वगैरह में रखना डाला जाए। तो मुझे मुश्किल लगता है कि वो आके किसी भी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे, लेकिन हाँ, अपने वालिद से वो मिलने के लिए आना चाहते हैं। क्या उनको हुकूमत इजाज़त देगी? आज की तारीख तक तो मुझे हुकूमत का कोई ऐसा इरादा नज़र नहीं आ रहा। मंसूर अली खान साहब, क्या ऐसा ही है जैसा नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो किसी इंटरनेशनल गारंटी के बगैर शायद यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक उनको कम से कम एटलीस्ट बरतानवी हुकूमत जो है उनकी जानिब से कोई गारंटी ना मिले कि ठीक है आपकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा, आपको अगर आप अपने वालिद से मिलना चाहते हैं आप मिल सकते हैं। किसी न किसी बैकग्राउंड के अंदर मेरी नज़र में टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होने के बाद ही वो यहाँ पे आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बगैर वो यहाँ पे रिस्क लेना चाहेंगे। गरीदा फारूकी साहबा, इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगी? देखिए, इमरान खान के बेटों का हक है, उनका इंसानी हक भी है, उनका जज्बाती हक भी है, उनका एक अखलाकी हक भी है, हर एतबार कानूनी हक भी है। आना चाहें तो ज़ाहिर है उनके वालिद का मुल्क है, खुद भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका अपना भी मुल्क है, ज़रूर आना चाहिए, लेकिन 2 साल से तो अभी तक नहीं आए। और ये बड़ी एक हैरान कुन और बड़ी ही अजीब बात लगती है कि वालिद आपके जेल में हों और वो ये क्लेम कर रहे हों कि मैं कौम के बच्चों के लिए जेल काट रहा हूँ, लेकिन आपके अपने बच्चे आपसे मुलाकात करने के लिए ना आएं, तो फिर सहाफ़ियों का और सबका और पूरी कौम का सवाल करना तो फिर बनता है जी। मुज़म्मिल और वर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? कासिम और सुलेमान 2026 में पाकिस्तान नहीं आएंगे। कासिम और सुलेमान किसी पाकिस्तान में सियासी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे। पहली बात तो आप ये समझें कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, उनके पास पाकिस्तान का नाइकॉप नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रखी हुई, वो पाकिस्तान की शहरियत के क्लेमेंट नहीं हैं। उनका मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। वो बरतानवी शहरी हैं, उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी के तहत पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखी, वो तो वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर रहे पाकिस्तान आने के लिए। मुझे नहीं लगता है जमाइमा खान अपने बेटों को पाकिस्तान आने देंगी। मारियम मेमन साहब, आप इसको उसी नज़र से देखेंगी या आपका तज्जिया मुख्तलिफ है? देखिए, बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, योर गेस इज़ एज़ गुड एज़ माइन। कि हुकूमत पाकिस्तान उनको वीज़ा देगी, नहीं देगी, नहीं देगी तो उनकी क्या मुलाकात कितनी महदूद रहेगी, क्या तहरीक चलाने के लिए उनको यहाँ पे स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी,
فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیٹوں کو یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، اسی کو چانس دیا جائے گا. فی الحال بیٹوں کے آنے کی یہاں پہ یا والد صاحب کے حق میں کوئی تحریک چلانے کی ایز اف رائٹ ناؤ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آتے ہیں. حسن ایوب صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جی، قاسم اور سلمان نے کوئی نہیں آنا پاکستان. یہ صرف لفاظی ہے، یہ صرف باتیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کو ایک ہوپ دینے والی بات ہے، یا اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو جو آج بھی وابستہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو امید ہے. اس کے علاوہ میں ان کو آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. ایک کئی ماہ ہو چکے ہیں جی، وہ بار بار سنتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے ملنے ان کے بیٹے آئیں گے. اگر وہ آنا چاہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جائے گا. لیکن اگر وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں گے تو پھر سیاست میں اگر حصہ لیں گے اور وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے تو پھر حکومت ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرے گی جو پاکستان تحریک انصاف کے ان لیڈرز کے ساتھ کرے گی جو کہ حزب اختلاف کے لیڈرز کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہی ہے جی ساری اس کی بات کا لب الباب. ڈائیلاگ کی بہت باتیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں. حکومت ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ہو پائے گا ڈائیلاگ؟ کیا ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کیا جا سکے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کسی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یا یہ سب دیوانے کا خواب ہی ہے؟ نہیں جی، مجھے تحریک انصاف اور حکومت ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور اس میں شامل تحریک انصاف کے کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، لیکن اکیلی تحریک انصاف مجھے حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور کیا کسی مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اس وقت کوئی حل نکل سکتا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ، آج کی تاریخ میں مجھے ویسا جو سیاسی گراؤنڈ ہے وہ ویسا نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. تو مجھے کوئی بامانی مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی دونوں سائیڈز اس چیز کے اوپر بضد رہیں گی کہ جی ہم بھی مذاکرات چاہتے ہیں، ہم بھی سیاسی عمل کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے حلقوں میں اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے لیے اس سسٹم کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو موجودہ حکمران ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ تاثر ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوتے تو رہیں گے، لیکن کوئی بامانی مذاکرات جن کے نتیجے میں کوئی سیٹلمنٹ ہو وہ مجھے ہوتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی. منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرا خیال میں اس کا جو بیسکلی جو فیس ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اتنے ویک پلیئرز ہیں اس پورے ایکویشن کے اندر کہ آپ ان کو فیس کا ایک عہدہ تو دے سکتے ہیں یا رتبہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ڈیسیجن میکرز ہیں یا وہ عمران خان صاحب کو جا کے قائل کر لیں گے، میرے خیال میں تو جب یہ دونوں لوگ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے تو عمران خان صاحب ان کو قائل کر لیں گے. Negative and positive both. So at the end of the day میرے خیال میں this is only going to be between Imran Khan and the present government or establishment. یہ آپس میں پلیئرز ہیں جنہوں نے بیسکلی بیٹھ کے سیٹل کرنا ہے، یا جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب 5 لوگ جو ہیں وہ اگر مل جائیں اور آپس میں بات چیت کر لیں تو بہت سی چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ واقعی اگر یہ 5 افراد جو ہیں وہ کسی طرح مل پائیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور کسی طرح بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب ہم اگلا پولیٹیکل جو کورس ہے وہ کیا ہوگا، بہت سی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. میرے خیال میں تو اتنے بڑا پازیٹیو وہ امیج آ سکتا ہے، لیکن بڑی امپاسبل قسم کی بات لگتی ہے کہ کبھی یہ 5 افراد جو ہیں وہ اکٹھے کمرے کے اندر بیٹھیں گے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جو اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بیٹھ سکتے ہیں جی، بالکل ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے. تحریک انصاف خود سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف دیکھ رہی ہے کہ جی ہم دوسروں کا کندھا استعمال کر کے، دوسروں کا پلیٹ فارم استعمال کر کے دیکھیں کہ حکومت ہمیں دیتی کیا ہے. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کوئی براہ راست تو سٹیک نہیں ہے. سٹیک تو پی ٹی آئی کا ہے کہ ان کو عمران خان کی رہائی چاہیے. تو کیا تحریک انصاف ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے عمران خان کی رہائی حاصل کر سکے گی؟ یہ تو کم از کم مجھے ناممکن بلکہ مشکل نظر آتا ہے. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین میں سے تحریک انصاف نکال دیں تو باقی تو وہاں کچھ نہیں بچتا نا. پھر آپ نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟
جب تحریک انصاف اعلامیہ جاری کر دیتی ہے کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں تو تحریک تحفظ آئین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔ کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ عمران خان نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان ایسے کسی بھی مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایسے کسی بھی مذاکرات کو ڈسون کریں گے جس میں وہ خود مائنس ہوں۔ مطلب اگر بیرسٹر گوہر حکومت سے مذاکرات کریں گے تو یہ عمران خان کو تو قابل قبول نہیں ہوگا، علیمہ خان کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف عمران خان کے اور حکومت کے درمیان کوئی ایسے مذاکرات ہوں جس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل ٹروس ہو جائے، جس کے نتیجے میں کوئی سیاسی امن ہو سکے، مجھے نہیں لگتا۔ حکومت نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت نظام پر اتنی مضبوط کر لی ہے کہ اب تحریک انصاف اس نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تحریک انصاف اس نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اس سے مذاکرات کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ مریم ایمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ مجھے تو اس دفعہ جو یہ مذاکرات ہیں جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے، اس کے علاوہ اچکزئی صاحب جو تحریک انصاف کے بہاف پہ مذاکرات کریں گے، ادھر سے حکومت نے بھی جو اس پہ آمادگی دکھائی ہے، مجھے یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس میں کتنی کامیابی ہوگی، اس میں دونوں جماعت ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں، مقتدرہ بھی اس پروسیس میں بالواسطہ طور پہ شامل ہے، اس کو کنفرم کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تو ان کی مرضی سے ہی یہ ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کدھر تک آگے بڑھیں گے، اس میں کتنی مارجن دونوں جو اطراف ایک دوسرے کو دینے پہ تیار ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی مذاکرات کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو بنتی بات بھی بگڑ جایا کرتی ہے۔ تو ابھی بہت سارے مراحل ہیں۔ حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر، اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں، امکان تو موجود ہے، لیکن اس امکان سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ودن تحریک انصاف جو گروپ ہیں، مزاحمتی گروپ یا مفاہمتی گروپ، ان میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا ہے۔ اگر تو مفاہمتی گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو پھر مذاکرات کے جو ہے نا وہ امکانات روشن ہو جائیں گے، اور اگر مزاحمتی گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہونے، اور موجودہ صورتحال کے اندر بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ اس حوالے سے اگر مذاکرات کے لیے صرف ایک دوسروں کی شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتی، وہ مذاکرات کو نتیجہ خیز جو ہے وہ چاہتی ہے۔ حکومت نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے، پرائم منسٹر کے لیول سے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، جو یہ بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کریں۔ آپ نے پروگرام دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔